اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید بشارت احمد شاہ بخاری بقائم ہوش و حواس جو کہ چناب نگر کا رہنے والا ہے، یہ بات بیان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حقیقت اسلام کو سمجھتے ہوئے کلمہ حق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے نیچے سمیٹ لیا۔ حیرت انگیز طور پر میں نے، کیونکہ میرا تو اس وقت 76 سال کی عمر ہے، 75-76 سال کا ہو گیا ہوں، اور کم از کم 60 سال سب کچھ میری سمجھ میں یہ آنا شروع ہو گیا کہ ہم جماعت میں کیا کام کرتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، اس کا ابتدا کیسی ہوئی، اس کا اب کیا صورتحال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہ صرف دنیا کے لوگوں کو بتانا ضروری ہے، جماعت احمدیہ کے لوگوں کو جو کہ معصومیت سے خلیفہ ان کے جو ہیں ان کے آگے سر جھکائے ہوئے ہر بات پر آمنا صدقنا کہتے چلے جا رہے ہیں، اگر وہ بھی یہ غور کریں کہ اس وقت جماعت نے دین اسلام میں تبدیلی کرنی شروع کر دی ہے، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو جماعت احمدیہ اپنے آپ کو کہتی ہے اور مرزائی جماعت جو ہے یہ جھوٹی ہے، اس کا وہ کیسے؟ پہلے میں بھی، کیونکہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ پہلے سے اس میں شامل چلے آ رہے ہیں، تو بچے جو ہیں بزرگوں کے راستے پر چل پڑتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالی چاہے تو وہ اس کو دلوں کو تبدیل کرنے والا اللہ ہے، دین کو تبدیل کرنے والا اللہ ہے۔ دین اللہ کا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس کو سمجھنا اور بعین حق سمجھنا یہ اللہ کی جناب سے ہوتا ہے، عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اس میں کوئی لالچ کوئی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ ایک آیا ہے کہ آپ کو کیسے لگا کہ مرزا مہدی نہیں ہے، نہ یہ مسیح ہے، نہ یہ کوئی نبی ہے، بلکہ یہ تو ایک جھوٹی جماعت ہے، آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ مہدی کون تھا اور یہ کیا ہے؟ میں جماعت کے مختلف پروگراموں میں، کیونکہ یہ ان کی تنظیم ہے، اطفال الاحمدیہ ہے، خدام الاحمدیہ ہے، انصار اللہ ہے، اس کے پروگرام اور جلسے اور مشاورت اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں شامل ہوتا رہا ہوں، تو مجھے الف سے لے کے یہ تک کا علم ہے۔ عام احمدی کو شاید اسی لیے آمنا و صدقنا کہنے والی بات ہے کہ بس چلتے چلے جاؤ اور جو خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، حالانکہ ان کے یہاں یہ بھی قول ہے کہ خلیفہ وقت جو معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا، لیکن معروف کے علاوہ اگر کوئی بات کریں تو انکار بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ مطلب ہے کہ یہ ایک دنیا کو سمجھنے کی اور جماعت احمدیہ کے عام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو عام طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، حضرت امام مہدی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے کیا ڈرامے بازی کی ہے؟ جو میں نے سمجھا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جس طرح امام مہدی علیہ السلام نے آ کے غلبہ اسلام کے لیے کام کرنا ہے، وہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت کی فوجوں کا سپہ سالار ہے، تمام دنیا میں اس نے اسلام کو پھیلانا ہے، تو سب سے ہر مذہب کی جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اخلاق ہوتی ہے۔ یہاں پر اخلاقی قدریں گر چکی ہیں، یعنی بڑوں کے ساتھ سلوک کوئی اور ہو رہا ہے، درمیانی لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور جن کی کوئی حیثیتی جماعت میں نہیں ہے ان کے ساتھ سلوک، دفاتر میں لوگ جاتے ہیں ان کو جناب یہ لولی پاپ دیتے ہیں، پھر آ جانا، پھر کر لیں گے، یہ ان کے چندے کا کیا حساب ہے؟ یہ کس طرح یہ ساری صورتحال ہے کہ یہ چندہ کس طرح وصول کرتے ہیں؟ سب سے لیتے ہیں یا بعض سے لیتے ہیں، یہ کیا ترتیب ہے ان کی؟ چندہ شروع جس وقت سے مجھے ہوش ہے یہ مقرر کر دیا گیا ہے، لازمی ہے، اگر چندہ نہیں دیں گے تو آپ احمدی نہیں ہیں۔ مطلب اگر ایک غریب بندہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ، اور اس وقت موجودہ وقت کے حساب سے یہ انتہائی دکھ کی بات ہے، غربت کا زمانہ ہے، یہ تو ہے نا ان کے پاس، ان کے بڑوں کے پاس جو اس جماعت کی نگرانی کر رہے ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں اور
ہر سال وہ نئی کاریں بدلی جاتی ہیں، ہر دفتر کے آگے کا یہ چندہ دینے والی جماعت کی یعنی یہ خصوصیت ہے، ہر دفتر میں ایئر کنڈیشن لگے ہیں، کولر لگے ہیں۔ یہ جو ان کی جنت اور جہنم ایک ٹائپ کی بنائی ہوئی ہے، تو یہ بات حقیقت پر مبنی ہے؟ چونکہ آپ تو وہاں رہ چکے ہیں قادیانیت میں، آپ کو زیادہ علم ہوگا کہ وہ اپنی مال میں سے کچھ وصیت کر کے جائے تو وہ اس قبرستان میں جس کو یہ جنت کا نام دیتے ہیں وہاں دفناتے ہیں، اور جو وصیت نہ کر کے جائے تو اس کو باہر دفناتے ہیں۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے؟ یہ بات حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے، بلکہ اس سے زائد بھی ہم کہیں یہ حقیقت ہے کہ جو وصیت کا نظام ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے کل مال کا یا جائیداد کا 10واں حصہ وہ جماعت کو دے گا، اس سے بھی زیادہ وہ کر سکتا ہے۔ تو وہ جب دے گا اس کے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے، مرزا جی نے کہا کہ یہ لازمی ہے کہ جو شخص یہ کر دے گا وہ جنتی ہو گیا، یعنی پیسے دے کر جنت لے لی، پیسے یعنی جنت پیسوں میں بک رہی ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو مجبور قادیانی ہیں، یعنی جن کو علم ہے کہ حقیقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے حضور کے دین کو قیامت تک کے لیے مکمل فرما دیا۔ اب جو ریورٹ ہونا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں جماعت سے نکل کر لیکن مجبور ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں تو یہ کہوں گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صلاحیت دی کہ میں نے مشاہدہ معائنہ کیا، مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں، نہ میں نے ان سے کبھی اچھا ان کے ایک خاص جو مالی نظام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں سے بڑے بڑے جو ان کے علماء سمجھ لیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار سمجھ لیں، کوئی اس کی نفی نہیں کر سکتا جو میں یہ بات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ صرف جماعت احمدیہ کے عام لوگوں تک، اور وہ بھی گواہی دیں گے اس بات کی کہ یہ مخصوص لوگوں کو اپنے پاس سے قرض دیتے ہیں اور بڑی بڑی رقمیں دے دیتے ہیں۔ غریب آدمی قرضہ لے تو اسے ذلیل و خوار کرتے ہیں، صدر سے لکھوا کے لاؤ، فلانے سے لکھوا کے لاؤ، 5000 دے دیں گے، اور ان کو کروڑوں میں بھی یہ مالی ان کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، اور مرزا جی کا خاندان وہ مخصوص، یہ خصوصاً یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ عام احمدی شاید بڑے خاص لوگ اس کو نفی کر دیں، لیکن عام احمدی آپ کو گواہی دے گا کہ مرزا صاحب کا جو خاندان ہے کہ مخصوص علاقے میں، جسے مغل پورہ میں کہتا ہوں کیونکہ یہ اپنے آپ کو مغل کہتے ہیں، تو اس کو، اور عام ربوہ کے محلوں میں یہ رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ تو دنیا کو اسلام سکھانے چلے ہیں، ان میں تبلیغ اسلام کہہ کے کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جس کو کہ ہر کسی کو، ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ یہ خاص جملہ ہے ان کا، اور دنیا میں اس کی بڑی پروجیکشن کر رہے ہیں، لیکن مرکز کے اندر انتہائی اسی ورڈ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مخصوص لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، عام لوگوں کو دھتکارا جا رہا ہے۔ یہ غضب ہے خدا کا، یہ اسلام ہے۔ امام مہدی اسی لیے آنے تھے